محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعد نبي لكان عمر أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحاب اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت آپ نے سماعت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں 3 باتیں سمجھائی ہیں، 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی اولاد میں کوئی مرد نہیں، کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، شادی شدہ، اور اللہ نے ان کو بچے دیے، مگر 3 بیٹے اللہ پاک نے آپ کو جو عطا فرمائے ان میں سے کوئی بھی بلوغت کو نہیں پہنچا، جوان نہیں ہوا، مردانگی کی عمر کو نہیں پہنچا، بلکہ حالت بچپن میں اور بچپن میں بھی پھر دودھ کی عمر میں، گود کی عمر میں آپ کے 3 بچے فوت ہو گئے۔ سب سے پہلا بیٹا آپ کا جس کا نام قاسم رکھا وہ بھی گود میں فوت ہوا۔ دوسرے کا نام جس کا نام طیب یا طاہر آتا ہے احادیث میں، وہ بھی گود میں فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا جس کا نام ابراہیم رکھا وہ بھی گود میں فوت ہو گیا۔ تو اب بچپن میں ہی آپ کی نرینہ اولاد اللہ پاک نے فوت کر دی۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں بنے۔ ہاں، عورتوں کے باپ بنے، آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، شادی شدہ ہوئیں۔ تو یہاں مسئلہ ایک یہ بھی سمجھا دیا اللہ پاک نے، جس کا پہلے بیان ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے،
تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ایسا ہے ہی نہیں جو بلوغت تک پہنچا ہو، حقیقی بیٹا ایسا کوئی نہیں۔ رہا مسئلہ زید بن حارثہ کا، تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ منہ بولا تھا، اس لیے اعتراض کرنے والوں کا منہ اللہ پاک نے بند کر دیا اس آیت کے پہلے حصے میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، اور اللہ نے آپ کی نرینہ اولاد کو مردانگی کی عمر تک جانے سے پہلے ہی فوت کر دیا۔ دوسری بات، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول تو آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، کئی رسول آئے، تو آپ کی رسالت کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سینکڑوں رسول اور ہزاروں نبی اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے، اسی سلسلہ کی آپ بھی ایک کڑی تھے۔ تو پہلے تو اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تھے اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کی وضاحت فرمایا وخاتم النبیین، اللہ پاک نے آپ کو عام رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین بنایا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبوت کے سلسلے کا اختتام کرنے والے، کہ آپ پر نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مختلف انبیاء کرام کے ذریعے چلتا چلتا آپ تک پہنچا، تو آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے جو ممتاز کرتی ہے تمام رسولوں میں۔ ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، پہلے رسولوں جیسے نہیں، بلکہ آپ کا مقام و منصب بڑھ جاتا ہے اس لحاظ سے وخاتم النبیین، کیونکہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبوت کا، رسالت کا اختتام ہو گیا، اور آپ کی زندگی میں یہ اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ پر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ جس طرح اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، جس طرح آپ کی امت آخری امت ہے، جس طرح آپ پر نازل ہونے والا یہ اللہ کا قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اسی طرح دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آپ تک پہنچا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دین اسلام کی تکمیل اللہ نے آپ پر کر دی ہے۔ اب نہ کوئی اور دین آ سکتا ہے، نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور آسمانی کتاب آ سکتی ہے، اور نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور دین آ سکتا ہے، نہ کوئی اور امت آ سکتی ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امتیازی صفت ہے جو آپ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء کرام اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، وہ نبوت بھی اور حکومت لے کر آتا، پھر وہ فوت ہو جاتا، اس سے اگلا نبی آ جاتا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے نبوت دی ہے تو خاتم النبیین بنا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر خلفاء آتے رہیں گے، اور آپ کے جانے کے بعد پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد دوسرے خلیفہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا خلفاء آئیں گے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ فیصلہ کن بات۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ عنہ، کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اگر آنا ہوتا تو مجھے اس بات کی توقع تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا اہل ہے ہوتا اور اللہ پاک کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے تو میرے بعد سیدنا عمر کو نبی بنا دیتے، مگر نہیں۔ فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین بن کے آیا، امام الانبیاء بھی بن کے آئے، رحمت للعالمین بھی بن کے آئے، اور خاتم النبیین بھی بن کے آئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری مثال تمہارے لیے اس شخص جیسی ہے جس شخص نے اپنا گھر بنایا، اللہ نے اس کو توفیق دی اپنا گھر بنانے کی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرما دے۔ تو فرمایا اس نے گھر بڑے شوق کے ساتھ بنایا اور بڑا اس پہ خرچہ کیا، بڑی ڈیکوریشن کی، زیب و زینت اور خوبصورت عالی شان ایک محل بنایا۔ اب جب لوگ اس کو دیکھنے آئے، اس نے لوگوں سے کہا میرا گھر دیکھو کتنا عالی شان ہے۔ لوگ اس کا گھر دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سارا گھر بہترین، خوبصورت، مکمل، مگر گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی، صرف ایک اینٹ نہیں لگی، باقی ہر چیز لگی ہوئی۔ اب جو بھی آتا وہ کہتا یار گھر بڑا کمال کا ہے، مگر یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگی؟ اگر یہ لگ جاتی تو کمال تھا، اس گھر میں کوئی نقص نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو گھر ہے نا جس کی مثال دی ہے وہ نبوت کا گھر ہے، انبیاء کرام کی نبوت کے سلسلے کی وہ ایک عمارت ہے، اور اس عمارت میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اینٹ میں بن کے آیا۔ میں جب اس جگہ پہ آ گیا، اینٹ مکمل ہوگی، اسلام کی عمارت مکمل ہوگی، اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اضافی اینٹ لگا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا
تو وہ لعین ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس عقیدہ ختم نبوت پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، آسمان سے وحی لانے والا فرشتہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو پھر اس کے بعد جبریل اس دنیا میں کسی پر وحی لے کر نہیں آیا۔ نبوت کا، وحی کا یہ سلسلہ، یہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میرے بعد 30 کے قریب چھوٹے دجال، ایک تو بڑا دجال ہے نا جس کا نام مسیح دجال ہے، جس کو اللہ نے بڑے اختیارات دیے ہیں، کسی جمعہ میں اس کی نشانیاں بیان کریں گے کہ مسیح دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ مگر فرمایا کہ اس سے پہلے چھوٹے دجال جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا کہ وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین، میں تو اللہ کا آخری نبی ہوں، ختم نبوت اللہ نے مجھے یہ تاج پہنا دیا ہے، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے سوائے ایک شخص کے جو کھل کر تو سامنے نہیں آیا، مگر اس نے کچھ اظہار کیا تھا نبوت کا، اور وہ ہے مسیلمہ کذاب۔ یمامہ کا یہ شخص تھا، بڑا ذہین، بڑا فتین، بڑا پڑھا لکھا۔ اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اگر میں اس نبی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جاؤں تو میرے لیے ہر قسم کی وافر مقدار میں دولت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، سب کچھ ملے گا۔ یہ مسیلمہ اپنے کافی سارے ساتھیوں کو لے کر جب نبی پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ مدینہ میں آیا، آ کر مدینے کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین بنا لیں تو میں ایمان بھی لے آؤں گا، ان کی تابع داری کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطیب تھے اور پرے پنچایت کے یہ صحابی تھے، ان کو ساتھ لیا، اور اس مسیلمہ جس نے بعد میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا، آپ اس کے پاس گئے، جا کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ کہنے لگا میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں تو میں آپ پر ایمان بھی لے آؤں گا اور آپ کی فرما برداری کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ چھڑی اوپر اٹھا کر فرمایا مسیلمہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا لوں، اگر یہ چھڑی بھی تم مجھ سے مانگے گا تو میں تمہیں دے نہیں سکتا اور نہ تو اہل، میں تو ایک چھڑی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور تم کہتا ہے مجھے اپنا جانشین بنا لے۔ اللہ سے ڈر جا، باز آ جا، تیرے دل میں شر ہے، اور اگر تو ٹھیک نہ ہوا تو اللہ تمہیں زندگی میں برباد کر دے گا۔ یہ اس کو دھمکی بھی دے دی اللہ کے حکم سے۔
پھر فرمایا کہ تیرے جیسے ایک اور شخص کے بارے میں، دو لوگوں کے بارے میں مجھے اللہ نے اشارہ دے دیا ہے، مجھے خواب میں تمہارا حشر دکھا دیے۔ اب مسیلمہ اندر سے تو ڈر گیا، کوئی بات نہیں کر سکا، نبی پاک اس کو یہ فیصلہ کن بات کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک نے خواب میں کون سے دو لوگ دیکھے جن کے بارے میں مسیلمہ کو وارننگ دے دی کہ شاید تو بھی ان میں سے ایک ہے، وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے وہ خواب سنایا تھا اور میں نے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، خواب کے اندر دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ آپ کو سونے سے چاندی سے کنگنوں سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، نہ کبھی دل میں خواہش آئی، نہ دعا کی، نہ دنیا کی کبھی فکر کی، بلکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن عبد الرسول، اے اللہ میں تیرا ایک عاجز، ایک فرما بردار اور ایک فقیر بندہ نہ بادشاہت کا لالچ، نہ سونے اور چاندی کی طمع، نہ لالچ، نہ حکومتوں کی پرواہ، بلکہ ایک عاجزانہ، ایک فقیرانہ زندگی بسر کی، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں، جس کے لیے تم قتل کر رہے ہو، مار رہے ہو، قبضے کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پریشان ہوئے تو آپ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ جو کنگن تمہارے ہاتھ میں آ گئے ان کو پھونک مار دو۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے پھونک مارا، وہ دونوں ہی اڑ گئے، اڑا دیا اللہ نے ان کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر خود بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کنگنوں سے مراد ایک مسیلمہ کذاب ہے، دوسرا اسود انسی ہے۔ یہ دونوں وہ بدبخت ہیں جنہوں نے نبی پاک کی وفات کے بعد سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اللہ نے دونوں کو برباد کیا۔ مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کا نقصان کافی ہوا، مگر یہ مسیلمہ کذاب اپنے انجام کو پہنچا، قتل ہو گیا، اس کے ساتھی مارے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھی قتل ہوئے ایک باغ کے اندر جو خون سے لت پت تھا۔ یہ پیغام تھا دنیا کفر کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ جس نے بھی نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ واجب القتل ہے، اس کو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب ایسے دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم کذاب، مگر سارے کے سارے جھوٹے بے ایمان ہوں۔ اور ان جھوٹوں میں گزشتہ صدی کے اندر جس لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آج میں نے یہ موضوع کیوں رکھا؟ ایک تو ہمارا سورہ احزاب کا بیان جاری ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں مرزائیوں کو باقاعدہ طور پر اسمبلی کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا، تو وہ تاریخ 7 ستمبر 1974،
آج 1 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو باقاعدہ سرکاری طور پر قومی اسمبلی میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مرزائیت اس مذہب کا پیروکار اور بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے انگریزوں کے کہنے پر، برطانیہ حکومت کے کہنے پر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ شخص بھی بڑا مکار بھی تھا، بڑا اپنے طور پر سمجھدار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اپنے طور پر عقل مند بھی تھا۔ کسی عام آدمی کو تو یہ ڈیوٹی وہ لگا نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک ایسے شخص کی ڈیوٹی لگائی جو بڑی ڈگریوں کا مالک تھا، مگر جب اس نے اس نبوت کے دعوے کا اقرار کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو ڈائریکٹ نہیں کیا، بلکہ پہلا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مجدد ہوں۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام کی نئے سرے سے تجدید کرے، جب لوگ بھٹک جائیں تو پھر لوگوں کو دین کی طرف لائے۔ پہلے اس نے کہا میں مجدد ہوں، لوگوں نے اس کی بات کی اتنی پرواہ نہیں کی۔ پھر اس نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں تمثیل مسیح ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ایسے میں ان کی تمثیل ہوں، دوسرے معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آنے والے ہیں ان کی مثال اور تمثیل بن کے آیا۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دعویٰ کیا کہ میں خود مسیح ہوں، وہ جو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئی ہے وہ میں ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، لہٰذا میں بھی نبی ہوں۔ پھر چوتھا دعویٰ اس نے کھل کر دیا کہ میں سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہوں، لہٰذا نبوت کا سلسلہ نبی پاک کے بعد جاری ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ کا نبی۔ یہ وہ لعین شخص ہے جس نے گزشتہ صدی میں نبوت کا دعویٰ کر کے ان 30 کذاب لوگوں کے اندر اپنا نام لکھوایا، اور پھر اس کے ماننے والے مرزائی کہلوائے، اور پاکستان میں قانونی سطح پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، خواہ وہ کلمہ پڑھیں، خواہ وہ نمازیں پڑھیں، خواہ وہ حج کریں، خواہ وہ زکاتیں دیں، جو مرضی کر لیں، یہ ایسا شخص اور ایسے شخص کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور دوسرے لفظوں میں مرتد ہے، اور اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قتل ہوا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قتل ہوا۔ اب یہ مرزا قادیانی قتل کیوں نہیں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ برطانیہ حکومت نے اس کو فول پروف بڑی زبردست اس کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا یہ ہمارا کارندہ ہے، ہم نے اس سے کام لینا، اس کو کوئی مار دے گا ہمارا پروگرام گیا۔ زبردست اس کی سیکیورٹی ہوتی تھی۔ اب اس نے اپنی نبوت کے کئی دلائل پیش کیے، صرف ایک دلیل دے کر بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی نبوت کی دلیل یہ دی، مبالغہ کیا اس وقت کے بہت بڑے اہل حدیث عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ مبالغے کی دعوت دی، اور دعویٰ یہ کیا، اس نے کہا ثناء اللہ تو نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، کیونکہ مولانا ثناء اللہ نے ہر میدان میں اس کو شکست دی، مناظرہ کیا تب ناکام ہوا، کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تب ذلیل ہوا، کوئی اس نے جھوٹا بیان دیا وہ انہوں نے واضح کر دیا، کوئی کتاب لکھی مرزا قادیانی نے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اب جب یہ تنگ پڑ گیا تو کہنے لگا اے ثناء اللہ میں تمہیں یہ دعوت مبالغہ دیتا ہوں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا
وہ جھوٹا ہوگا، اور اس کی موت یا ہیضے کے ساتھ آئے گی یا طاعون کے ساتھ آئے گی۔ اگر میری زندگی میں ثناء اللہ تو مر گیا تو تو جھوٹا ہے اور میں سچا نبی ہوں، اور اگر تیری زندگی میں مرزا قادیانی مر گیا تو میں جھوٹا ہوں گا، تو سچا ہو جائے گا۔ کہنے لگا یہ میری نبوت کی واضح دلیل ہے۔ اب ہوا کیا، اس بیان کے بعد اخبارات میں اس دور میں یہ بیان چھپے، اور اس وقت رسالہ چھپتا تھا ہفت روزہ اہل حدیث، مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کا یہ مبالغہ اپنے رسالے میں چھاپا۔ تقریباً 1 سال بعد 13 مہینے بعد مرزا قادیانی اپنی موت مرتا ہے، اور تبھی موت نہیں بلکہ ہیضے کے ساتھ مرا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ ہیضے کے ساتھ یا طاعون کے ساتھ، ہیضے کے ساتھ مرا، ہیضہ ہوا، اور اس کے ساتھ اس کو مومٹنگ بھی آئی، موشن بھی لگے، اور موشن کے اندر لیٹرین کے اندر قضائے حاجت کرتا ہوا غلاظت کے اندر یہ مر گیا۔ مرزا قادیانی کا یہ بدتر انجام اللہ نے لوگوں کو دکھایا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مرزا کے مرنے کے 40 سال تک بعد زندہ رہے۔ 40 سال بعد مولانا صاحب فوت ہوتے ہیں۔ تو مرزے کی یہ آخری جو اپنی نبوت کی دلیل تھی نا، جو مبالغہ تھا، اس میں اپنے انجام کو پہنچا، اور اللہ نے لوگوں کو اس کا حشر دکھایا۔ تو محترم بھائیو، جمعے کا وقت ختم ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت، قرآن اور حدیث اس کے ساتھ بھرا پڑے، اور اس عقیدے کے پیروکار آج بھی بے شمار ہیں۔ مرزئی، قادیانی، مرزے کے پیروکار آج بھی ہیں، اور انگریز کی وفاداریاں جیسے مرزے کے ساتھ تھیں، آج اس کے وفاداروں کے ساتھ اب بھی ہیں، کہ اگر کسی شخص نے یورپ جانا ہو، امریکہ جانا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے فارم میں مرزئی ٹیک کر دو، تمہاری ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، فوراً بیرون ملک چلے جاؤ۔ تو آج میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنی اس نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو اس مادہ پرستی کے دور میں، کہ ہر شخص دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، اور چند ماہ پہلے جو کشتی ڈوبی ہے وہ بھی زیادہ تر پاکستانی تھے، جو وہاں پیسے اور دولت کی خاطر بیچارے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اب ایسے نوجوانوں کو کہا جائے کہ تم مرزئی بن جاؤ، ہم تمہیں ڈائریکٹ وہاں لے جائیں گے، تو یہ تو فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدہ ختم نبوت، آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے، اس کو سمجھیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور اسی کے مطابق اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر وہ کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا بے ایمان کافر ہے، اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا پیروکار بن جائے وہ بھی غیر مسلم ہے، اسی طرح جو گروہ، جو قبیلہ، کوئی بھی مسلمان اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب
رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جنتی نہیں ہیں، اور خصوصاً عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نہیں مانتا، جناب فاروق اعظم کو جنتی نہیں مانتا، سیدنا عثمان غنی کو جنتی نہیں مانتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نہیں مانتا، وہ بھی پکا بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ دونوں گروہ ہمارے ملک میں آج بھی موجود ہیں اور سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ان دونوں فتنہ پرست گروہوں سے بچنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سے دور رکھا، نبی پاک کی سنت سے حدیث سے دور رکھا، صحابہ کرام کی سیرت سے دور رکھا، تو پھر یقیناً آج ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ شادیاں ہو رہی ہیں مرزیوں کے ساتھ اور رافضیوں کے ساتھ، نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو پھر جس سے شادی ہوگی مذہب اسی کا ہوگا۔ یہ پچھلے دنوں ایک عورت گئی ہے نا سندھ سے ہندوستان میں، نیٹ کے ذریعے رابطہ کیا، ہندو لڑکے سے شادی رچائی، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو اپنے بت خانے میں لے کر گیا، پوجا کروائی۔ آج میرے بھائیوں ہم کہاں پھرتے ہیں؟ اگر ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے، ہماری نسلیں دور ہو گئیں، تو وہ یہاں مرزئی بن جائیں گے، قادیانی بن جائیں گے، رافضی بن جائیں گے، ہندو بن جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور خود بھی دین کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنی اولاد کو پڑھانے کی اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔